محمد عبده ورسوله دين محمد نبي ورسوله عن إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على هذه الوسيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ابھی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ امت اب کن مسائل سے دوچار ہے، یا امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو یقین جانیے شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس سے امت دوچار نہ ہو. ہر سطح پر، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، دنیاوی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، مسئلے ہی مسئلے ہیں. حتیٰ کہ توحید کے بارے میں بھی اگر پوچھا جائے تو امت پریشان، بے چین ہے اور مسائل سے دوچار ہے. معلوم ہی نہیں کیا ہے توحید، کیوں ہے. اگر یہ پوچھا جائے امت کو ان حالات میں کس چیز کی ضرورت ہے، تو بھی ہر طرح کی ضروریات بس بڑھتی چلی جائیں گی. ایک ضرورت پوری ہو دوسری، دوسری پوری ہو تیسری، تیسری پوری ہو چوتھی. یہ سلسلہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو ختم نہیں ہوگا. تو یقیناً اللہ عز و جل نے اگر کوئی مسئلہ رکھا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، پیچیدگی ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت، اللہ کی مشیت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اس میں اللہ عز و جل کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ بعید، یہ ناممکن تھا کہ اس نے بیماری تو رکھی، علاج نہیں رکھا، مسئلہ تو رکھا، حل نہیں رکھا، پریشانی تو رکھی لیکن اس سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. چنانچہ جتنے بھی مسئلے ہیں نا، ان سے نکلنے کا حل ہے. جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، ان کا علاج موجود ہے. وہ آپ کی روحانی بیماریاں ہوں، علاج موجود ہے. وہ آپ کی جسمانی بیماریاں ہوں، علاج موجود ہے. وہ آپ کی سماجی معاشرتی بیماریاں ہوں، علاج موجود ہے. وہ آپ کے سیاسی مسائل ہوں، حل موجود ہے. وہ آپ کے دنیاوی معاملات اور مسائل ہوں، حل، علاج موجود ہے. وہ آپ کے دینی معاملات ہوں، اللہ عز و جل کا فضل کہ حل موجود ہے، علاج موجود ہے. ایسے ہی
امت کی ایک بیماری اور اس کا علاج جس پر انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے کچھ کہنے والا ہوں وہ ہے افتراق۔ آپ کہیں گے یہ افتراق کیا ہے؟ افتراق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا، جدا جدا ہو جانا، فرق۔ یہ لفظ فرق کہتے ہیں نا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس، دونوں الگ الگ کیوں ہیں؟ تو امت اسلامیہ کے بہت سے مسائل میں ایک مسئلہ جدائی ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا ہے۔ افتراق، انتشار، دوری۔ آپ کہیں گے کیسی دوری؟ ہم تو یہاں سب ایک ساتھ ہیں۔ جی ہاں، دوری فکر و نظر کی دوری، علم و عمل کی دوری، اللہ عز و جل کی عبادت کو لے کر دوری، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنے کو لے کر دوری، والدین کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں دوری، بچوں کی تربیت کرنے کے معاملے میں دوری، اپنے عقائد اور اپنے معاملات کو اللہ عز و جل کے حوالے کرنے کے معاملے کو لے کر دوری، کسی سے کچھ بات ہو جائے تو دوری۔ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں افتراق، اسی کو کہتے ہیں انتشار، اسی کو کہتے ہیں الگ الگ ہو جانا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اجتماعیت ہے، بس اتحاد حل ہے، اتفاق حل ہے، میل محبت حل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے، اگر کسی شخص کے جسم پر چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، زخم ایسا ہو کہ اس سے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ گوشت کٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں افتراق، دوری، جدائی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر دو طرح سے اس کا علاج کرے گا۔ ایک تو فوری طور پر اس میں زخم بھر کر اس کو ٹانکے لگائے گا، سیے گا۔ اگر وہ زخم گہرا ہے، جلد پھٹ گئی، گوشت پھٹ گیا، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اس زخم میں مرہم بھر کر اس کو اوپر سے ٹانکے لگا دیتا ہے، سی دیتا ہے، اور کچھ دوائیاں، کچھ گولیاں آپ کے حوالے کرتا ہے کہ لیجئے یہ گولیاں، یہ دوائیاں، یہ انجیکشن آپ لیجئے تو بہت ممکن ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ زخم بھر جائے گا اور آپ کے گوشت میں جو دوری آ گئی تھی نا، وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ بھر جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں افتراق اور اس کو کہتے ہیں اجتماع۔ تو امت کے دل بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری منزل، ہمارا مقصد، ہماری چاہت، ہماری محبت، سب ایک دوسرے سے الگ ہیں، دور دور ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، یعنی اللہ کے پاس جائیے، اللہ سے رجوع کیجیے۔ اللہ سے رجوع کیے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ سب سے بڑا طبیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے بڑا حکیم کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع تو کیجئے۔ آپ کے اگر سر میں درد ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس آپ اپنا ٹائم، اپنا پیسہ سب لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو سب ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، اس کے پاس ایک بار آ کر تو دیکھیے، پوچھئے تو صحیح، اللہ بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ اللہ گھر کے آپس کے لوگوں کے دل نہیں ملتے، مزاج نہیں ملتے، سوچ نہیں ملتی، فکر نہیں ملتی، خیالات نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ کیا کروں؟ تو یہی ایک علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ آپ کو اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے اور اپنے معبود سے رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ امت اور امت کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن میں آپس میں یگانگت ہو، اتحاد ہو، جن میں اتفاق ہو، محبت ہو، ہمدردی، محبت، پیار نے جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا ہو، اس کو امت کہتے ہیں۔ امت کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی نے، اتحاد نے، پیار نے، اجتماع نے، آپسی محبت نے، رواداری نے، الفت نے، شفقت نے، رحمت نے، جنہیں آپس میں ایک ساتھ باندھ رکھا ہو۔ اگر اتنا پیار نہ ہو کہ جو ہمیں آپس میں ایک ساتھ باندھ سکے تو پھر وہ امت نہیں ہو سکتی، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، وہ جماعت نہیں ہو سکتی۔ یہی فرق ہوتا ہے جماعت اور فرقے کا۔ جماعت بھی معنی امت بھی معنی جماعت۔ تو یہ امت جو ہے نا، یہ امت ابھی زخمی، ایسا زخم لگا ہے کہ جسم کے دو حصے الگ الگ ہیں۔
آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا، وہ ڈاکٹر اس زخم کو مرہم لگا کر سیے گا، اور اس طرح سے آپ کا یہ افتراق، یہ انتشار، یہ دوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو اجتماعیت ہے نا، اتفاق، میل محبت، یہ ہمارا فریضہ۔ آپ یہاں اس وقت مسجد میں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں آپ؟ کیوں آئے؟ نہیں آتے، گھر میں بیٹھے رہتے نا آپ اپنی دکانوں پر، کاروبار میں کہیں اور ہوتے نا، کیوں آئے آپ کہیں گے شیخ وہ بس ہم ایک فریضہ تھا ہمارے اوپر جمعہ کا، اللہ تعالیٰ نے نماز ہر مسلمان پر وقت پر پڑھنا فرض کی ہے، انہی میں سے ایک نماز جمعہ کی ہے، جمعہ کے لیے جماعت ہونا، مسجد ہونا ضروری ہے، چنانچہ ہم یہاں مسجد میں آئے، اللہ عز و جل نے جو فرض ہمارے اوپر عائد کیا ہم اس کی ادائیگی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، تو جان لیجئے کہ آپ کے اوپر اجتماعیت بھی فرض ہے، آپ کے اوپر اجتماعیت، اتحاد، میل محبت، اتفاق بھی فرض ہے، فرض۔ اور فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کے کیے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ فرض کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ جس کے کیے بغیر چارہ نہ ہو۔ اگر آپ وہ کام نہ کریں تو آپ کا خود کا جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، اللہ عز و جل بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ فرض کا کیا مفہوم ہوتا ہے ہماری شریعت میں؟ وہ کام جسے کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اگر آپ نہ کریں تو آپ کا جو نقصان ہے ہوگا، وہ تو ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ آپ کا رب، آپ کا مالک آپ سے ناراض ہو جائے گا، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10ویں پارے سورہ انفال کی یہ آیت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت یعنی فرما برداری کرنا۔ فرما برداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رب نے کہا میں نے مان لیا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو مان لیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں نہیں؟ اچھا میں بعد میں کروں گا، نہیں 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 نہیں، پھر تو اطاعت ہوئی نہیں نا، پھر تو اطاعت، فرما برداری ہوئی ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کرو، میں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو، تمہیں کرنا ہے، میں نے کر لیا، ختم۔ اسی کو کہتے ہیں اطاعت، اسی کو کہتے ہیں فرما برداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه۔ دیکھو پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں تو ان کی ہلاکت کے بہت سے اسباب تھے، ایسا نہیں تھا کہ گناہ ہوا اللہ ناراض ہوا ہلاک، نہیں 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 نہیں، ایسا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، ابھی تک کہیں نہیں ہوتے، تاریخ میں ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے بہت سے گناہ ہوئے، ان کی ہلاکتوں کی بہت سی وجوہات اور بہت سے اسباب ہوئے، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے سوالات تو بہت پوچھتے تھے اور اختلاف بھی ویسا ہی کرتے تھے۔ ایک مثال ہے نا، اس مثال کے نام پر تو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے بقرہ، یعنی گائے۔ اللہ عز و جل نے کہا گائے ذبح کرو، ختم ہو جاتی بات، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے بات ہو جاتی پوری۔ نہیں نہیں، کیسی ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہو، ہائٹ کتنی ہو، کنواری ہو، اس نے بچہ دیا ہو نہ دیا ہو، وہ کھیت کے کام آتی ہو، پانی لانے کے کام آتی ہو۔ اور اللہ نے سب کہا کب تھا آپ سے؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ بھئی کرو، ختم ہو جاتی بات۔ کوئی بھی گائے لاتے، آپ خریدتے یا اپنے پاس ہوتی، آپ اس کو اللہ اکبر کہتے، ذبح کرتے، بات ہو جاتی پوری۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ کیا کیا؟ کثرت سے سوالات اور اتنا ہی اختلاف۔ تو ان کے بکثرت سوالات کرنے اور شریعت سے، اللہ اور اس کے رسول سے اختلافات کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ چنانچہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہے کرو، چپ چاپ، جتنی استطاعت ہے نا چپ چاپ کرو۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اگر ویسا کروں تو کیا ہوگا، اچھا میرا یہ ہو گیا، ارے بھائی جتنی استطاعت ہے کرو نا، اتنی عقل تو اللہ نے دیا نا تم کو، اتنی عقل تو اللہ نے دیا نا۔ اپنی استطاعت سمجھ سکتے ہو کہ نہیں سمجھ سکتے؟ آدمی سمجھ سکتا ہے نا بھائی، ایک پتھر باہر پڑا ہے، میں اسے اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے اپنی قوت کا اندازہ ہے، میری قوت میں سمجھتا ہوں ہاں مجھ سے اٹھے گا نہیں اٹھے گا۔ تو جتنی استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اتنی استطاعت بھر کرو، اپنے اوپر بوجھ لادو بھی مت، اور جو کر سکتے ہو اس میں کوتاہی بھی مت کرو، اور اگر کسی کام سے میں منع کروں تو رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کو کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے
اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. تنازع کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کرنا. تنازع کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کرنا. اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. کیا ہوگا اگر کریں گے اختلاف؟ تو فتفشلوا. فشیلہ کا مطلب ہوتا ہے پسپا ہو جانا, ہمت ہار جانا, حوصلہ ٹوٹ جانا, ناکام ہو جانا, سارے معنی ہوتے ہیں. فتفشلوا تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے, تم ہمت ہار جاؤ گے, تم پسپا ہو جاؤ گے, تم ناکام ہو جاؤ گے. ہمت ہارے گی تو آپ ناکام ہو جائیں گے. انسان بہت سے کام اپنی جسمانی طاقت سے نہیں, اپنی ہمت سے کرتا ہے. انسان بہت سے کام اپنی جسمانی طاقت سے نہیں کرتا, اپنی ہمت سے, اپنے حوصلے سے, اپنی لگن سے, اپنے سچے جذبے سے کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے فتفشلوا, اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی, اگر تم نے اختلافات کیے تو ناکام ہو جاؤ گے, حوصلے ٹوٹ جائیں گے, ہمت ہار جاؤ گے, پسپا ہو جاؤ گے. اور اگر ایسا ہوا, ہمت ہارے, حوصلہ ٹوٹا, وتذهب ريحكم, تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم کسی کام کے نہیں رہو گے. ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم کسی کام کے نہیں رہو گے, تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا, تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر سر اٹھا کر تم کو دیکھنے والا نہیں ہوگا, کسی لائق کے, کسی اعتبار کے تم نہیں رہو گے. قانون بنیں گے, کوئی تم سے پوچھے گا بھی نہیں. کیا کیوں پوچھنا جب تمہارا کوئی وزن ہی نہیں ہے, جب تمہارا کوئی وزن نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے فتفشلوا وتذهب ريحكم, ناکام ہو جاؤ گے, تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی. لہٰذا کیا کرو پھر؟ کرو یہ وصبروا, صبر کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تکلیف تو ہوگی, پریشانی تو ہوگی, ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان تو ہوگے, لیکن صبر کرو. اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے صبر کرو. اتنا آسان نہیں ہے, اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم 4 لوگ ہوں, ایک آدمی کے چلو آج گھومنے چلتے ہیں, چلو اچھا, بہت اچھا, گھومنے چلتے ہیں. ایک کہے اورنگ آباد جائیں گے, دوسرا کہے ہم دولت آباد جائیں گے, تیسرا کہے ہم اجنٹا جائیں گے, چوتھا کہے ہم ایلورا جائیں گے. تو بات ہوگی کیا؟ نہیں. انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان 4 کو ایک رائے پر متفق ہونا پڑے گا, ہونا پڑے گا, ورنہ ان کا جو پلان تھا وہ ختم ہو جائے گا. آسان سی بات. 4 لوگ ہیں, چاروں الگ الگ مشورے دیں گے اور ہر کہے گا نہیں میرا مشورہ مانا جائے, میں نے کہا اورنگ آباد چلو اورنگ آباد, دوسرا کہے نہیں بھائی دولت آباد چلیں گے, تیسرا کہے مہسمال جائیں گے, چوتھا کہے اجنٹا جائیں گے. تو اتفاق ہو سکے گا کیا؟ نہیں. ان میں سے 3 کو قربانی دینی پڑے گی. اگر انہیں اپنے پلان پر عمل کرنا ہے نا, انہیں کامیاب ہونا ہے, تھوڑی تفریح کرنی ہے, گھومنا پھرنا ہے, تو ان میں سے 3 کو قربانی دینی پڑے گی. اور یہی ہے صبر, یہی ہے صبر کہ آپ نے صبر کیا. آپ کی رائے نہیں مانی گئی, کوئی بات نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو رائے مانی گئی نا, گھومنے تو چلے نا. اگر آپ قربانی نہیں دیتے تو پلان فیل ہو جاتا, گھر میں بیٹھے رہ جاتے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَاصْبِرُوا, صبر کرتے رہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صبر مانگتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ صبر مانگتا ہے. امت میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی کوششیں صبر مانگتی ہیں. تو صبر کرتے رہو, ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے توجہ دیجیے, آیتوں پر بہت زیادہ دھیان دینا ضروری. قرآن کس لیے اترا؟ اس لیے نہیں اترا قرآن خوانی ہو, نہیں, یہ سب خرافات ہیں بھائی. قرآن خوانی کے لیے تھوڑی اترا, وہ تو پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, اس سے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی سنوارنے کے لیے اترا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اللہ نے کہا اتفاق اتحاد سے رہو. لیکن جب بات آئی تو کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کہا کہ اللہ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ متفق رہنے والوں کے ساتھ ہے, یہ کہا کیا؟ نہیں کہا, بلکہ کہا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس پر دھیان دیجئے کہ اللہ کی اطاعت صبر مانگتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صبر مانگتی ہے, اتفاق اتحاد صبر مانگتا ہے, اختلاف سے اپنی امت کو بچانا بھی صبر مانگتا ہے. تو جن کے اندر صبر ہوگا ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی, جن کے اندر صبر ہوگا ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں گی, اور جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, بعثت کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نبی بنا کر بھیجا جانا, اس کو کہتے ہیں بعثت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے, نبی بنا کر دعوت کا, تبلیغ کا, اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیے جانے سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ کیا حال تھا؟
کچھ تو معلوم ہوگا نا. آپ کہیں گے ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا, سب بے حال ہی بے حال تھے. صحیح ہے نا, ان کا کوئی حال نہیں تھا. کیسے تھے وہ؟ بے حال تھے, بدحال تھے. گھر بکھرے ہوئے, ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے, نہ معاشرے میں کسی کی واقعی کوئی عزت تھی, نہ ان کو کوئی پوچھتا تھا, نہ وہ کسی شمار میں تھے. ان کی یہاں قحط پڑتا ہے تو پڑتا رہے, کوئی مدد کا ہاتھ بھی ان کی طرف بڑھاتا نہیں تھا. ان کی یہاں لڑائیاں ہوتی رہیں تو ہوتی رہیں, کوئی ان کی لڑائیاں جا کے چھڑاتا بھی نہیں تھا. ان کی عورتوں کے ساتھ جو معاملات تھے ہوتے رہے, کسی کو بھی عورتوں کے حقوق کی پرواہ بھی نہیں تھی. کچھ نہیں تھا ہی نہیں کچھ. لیکن جب اسلام قبول کیا تب کیا ہوا؟ کلیئر ہے یہ تاریخ تو معلوم ہوگی نا اپنے باپ دادا کی. اگر اپنے باپ دادا کی تاریخ معلوم نہیں تو کسی کام کے ہی نہیں. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ وہ آسمان پر تھے اور ہم تو زمین پر ہیں. پتہ کرنا پڑے گا, اپنے باپ دادا صحابہ کرام اور تابعین کی تاریخ پڑھنی پڑے گی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا, تو حال کیا ہوا؟ چوتھا پارہ سورہ آل عمران, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. سب مل کر, دیکھیں اللہ نے کیا کہا, قرآن پر غور کرنا ضروری. وَاعْتَصِمُوا, مضبوطی سے تھام لو. بات ہو جاتی کس کو؟ بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو. اللہ نے آج صرف اتنا نہیں کہا جمیعاً, سب مل کر تھامو. سب کا اس رسی کو پکڑنا ضروری ہے. آپ کے گھر میں 7 افراد ہیں, ایک کماتا ہے 6 کھاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات آئی نا, تو سب کو تھامنی پڑے گی. وہ مرد کو بھی, عورت کو بھی, بڈھے کو بھی, جوان کو بھی, بچے کو بھی, سب کو تھامنی پڑے گی جمیعاً. یہ نہیں کہ باپ نے تھام لی اب کہنے نہیں ہم تو سب, نہیں بھائی. اللہ کے یہاں پر سب اکیلے آنے والے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, کوئی اپنے باپ دادا کے ساتھ وہاں نہیں جائے گا. فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں جائیں گی اپنے باپ کے ساتھ. تو میرا اور آپ کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا اگر ہم توحید پر نہیں رہے. تو اللہ نے فرمایا جمیعاً, سب مل کر مضبوطی سے تھامو. ایک گھر کے 7 افراد ہیں نا, 7 کے 7 تھامو. جو جوان ہیں وہ بھی, جو بوڑھے ہیں وہ بھی, جو مرد ہیں وہ بھی, جو جوان ہیں, جو عورتیں ہیں وہ بھی, جو بچے ہیں وہ بھی, سب کا انفرادی طور پر اس رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنا ضروری. اور دیکھیے کبھی کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے نا, تو انسان کو اس کا تھوڑا سا ماضی, پاسٹ, اتیت بتایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا. اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا. اس احسان کو, اللہ کی اس نعمت کو یاد تو کرو ذرا. کیا ہے وہ نعمت؟ وہ نعمت یہ ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. انصار کے 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج, دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. قریش کی کئی شاخیں تھیں, ان میں آپس میں محبت تھی ہی نہیں. ہر شاخ اپنے کو اونچا سمجھتی تھی. صرف تھوڑی بہت جو عزت تھی وہ بنو ہاشم کی تھی بس, باقی سب آپس میں لڑتے تھے. جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے وہ سب اپنے آپ کو سمجھتے تھے, دوسروں کی ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں تھی. تو اللہ فرما رہا ہے تم دشمن تھے, اللہ نے تم پر احسان کیا, اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بن گئے. اللہ نے تمہارے دلوں کو الفا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے جوڑ دینا. اللہ نے تمہارے دلوں کو, الفت اسی سے الفت ہے, ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا الفت, یعنی وہ محبت کا وہ جذبہ جو آپ کو اپنے محبوب سے جوڑتا ہے, اس کو الفت کہتے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اور جب دل جڑے تو تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. آپ اندازہ لگائیے, اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر, میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اور جب بھائی نہیں تھے تب کیا تھے؟ اعداءً, تب ایک دوسرے کے دشمن تھے. کوئی بھی آدمی دوسرے کا خیال رکھنے والا, دوسرے کو پوچھنے والا نہیں تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑا, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ عز و جل کی نعمت سے, اس کے احسان سے بھائی بن گئے. اس سے پہلے, اسلام کے قبول کرنے سے پہلے, بھائی بننے سے پہلے تم جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے.
دیکھیے بات چل رہی ہے دشمنی اور محبت کی، بات چل رہی ہے دوری اور قربت کی، بات چل رہی ہے بھائی ہونے اور نہ ہونے کی۔ اللہ فرما رہا اس نعمت سے پہلے، اس احسان سے پہلے تم جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ عز و جل جو اپنی آیتیں، اپنے احسانات جو اس طرح بتا رہا ہے نا، اس لیے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ہدایت حاصل کیے تو اس پر جم سکو، اس پر ثابت قدم ہو سکو۔ اللہ فرماتا ہے 26واں پارہ سورہ حجرات، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے بھائی بھائی کا؟ اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ بھائی بھائی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو آپ کی ماں اور آپ کے باپ میں شریک ہے۔ بھائی کا یہ مطلب ہوتا ہے نا۔ کیا مطلب؟ یہ میں ہوں، یہ میرا بھائی ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم ماں اور باپ میں شریک ہیں، جو میرا باپ وہ اس کا باپ، جو میری ماں وہ اس کی ماں، جو میرے اوپر میرے باپ کا حق، جو میرے باپ پر میرا حق، وہ بالکل سیم ایز اٹ از، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بھائی، کہ آپ کے اور اس کے حق میں کوئی فرق نہیں، جو آپ کو کرنا ہے وہ اس کو بھی کرنا ہے، جو آپ کو ملنے والا ہے وہ اس کو بھی ملنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھائی بھائی۔ جو میرا بھائی نہ اس کو میرے باپ کی وراثت نہیں ملتی نا، کلیئر ہے؟ آپ اپنے ابا کی وراثت میں مجھے شریک کریں گے کیا؟ ہاں صاف ابھی بول رہے ہیں آپ نہیں کریں گے، تو واقعی نہیں کریں گے آپ۔ لیکن جو میرا بھائی ہے اسے تو مجھے شریک کرنا پڑے گا نا، کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی کرنا پڑے گا اور شریعت کے قانون کے اعتبار سے بھی اس کو اپنے باپ کی وراثت میں شریک کرنا پڑے گا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے یہ جو وراثت ہے نا، اللہ کی نعمت کی، اللہ کے احسان کی، اللہ کے کرم کی، اس میں تم سب کا برابری کا حصہ ہے، کسی کا کچھ کم نہیں اور کسی کا کچھ زیادہ نہیں۔ اب ہم مسلمانوں کو رہنا کیسے چاہیے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ افتراق اور انتشار میں ناکامی ہے، تو رہنا کیسے چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مختلف حصوں کی طرح ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ عمارت کے مختلف حصوں کی طرح ہوتا ہے کہ عمارت کا، جو بھی عمارت بلڈنگ بنائے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی پہنچاتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی پہنچاتا ہے، تو سارے حصے مل کر ایک عمارت بنتی ہے۔ اس کو سمجھیے آپ۔ یہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد ہے، اللہ عز و جل اسے اور بڑا بنائے، آپ کے ذریعے، آپ کی اولاد کے ذریعے اس کو آباد کرے، آمین۔ میں کہوں کیا یہ دیواریں ہٹاؤ، ان دیواروں کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں نہیں شیخ اگر دیواریں نہیں رہیں گی تو مسجد کا احاطہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ضروری ہے نا۔ آپ کہیں ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا یہ فرش کیا ضرورت ہے اس فرش کی، اس فرش کو چھوڑو، ہٹاؤ، مٹی پر نماز پڑھو۔ آپ کہیں گے نہیں شیخ یہ فرش تو ضروری ہے نا۔ اب میں کہوں گا اس کے نیچے بنیاد ہے کہ، آپ کہیں گے ہاں بنیاد ہے، اگر بنیاد نہیں ہوتی تو یہ دیواریں کیسے کھڑی ہوتی؟ میں کہوں گا کیا آپ نے بیوقوفی کی، بنیاد بنانے میں آپ نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے، نہ کرتے تو آپ کہیں گے نہیں شیخ یہ عمارت جتنی اوپر ہے نا اس سے زیادہ تو اس کو نیچے مضبوط کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اوپر کی مضبوطی آئے گی۔ میں کہوں گا یہ کھمبے کیوں لگا رکھے ہیں، کھمبے لگنے کی وجہ سے کتنی آپ کی صف خراب ہو جا رہی ہے، ہٹاؤ کھمبے۔ تو آپ کہیں گے نہیں شیخ ایسا کیسا، کھمبے ہٹائیں گے تو چھت ہی گر جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا۔ تو آپ کی یہ جو مسجد ہے اس کی بنیاد ضروری ہے، اس کا فرش ضروری ہے، اس کے یہ کھمبے ضروری ہیں، اس کی یہ دیواریں ضروری ہے، تب یہ چھت ہے، اور جب چھت ہے تو عمارت ہے، اور اگر چھت بھی نہیں رہے گی تو عمارت بھی نہیں رہے گی۔ تو کیسے ہے؟ یہ ساری چیزیں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک عمارت بنتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی مثال بھی آپسی تعلقات، آپسی محبت میں ایسی ہی ہے کہ سب مل کر ایک عمارت بناتے ہیں، ہر حصہ دوسرے حصے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آپ مومنوں کو دیکھیں گے، ان کی آپسی محبت، ان کی آپسی رواداری، ان کی آپسی شفقت، ان میں آپسی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، شفقت اور رحمت کا برتاؤ، ان ساری چیزوں میں آپ مومنوں کو ایسے پائیں گے جیسے کہ ایک جسم۔ کیسے پائیں گے؟ جیسے کہ ایک جسم۔ اگر جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کی چھوٹی سی انگلی ہے، کر انگلی اس کو آپ لوگ بولتے ہیں، آخری والی، اس میں اگر کبھی پھانس چبھ جائے، اگر کبھی اس میں پھانس چبھی ہوگی، پھانس لکڑی کی پھانس چبھی نا، کبھی چبھی ہوگی پھانس، سوئی چبھ جائے، کچھ چبھ جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہٹاؤ چھوٹی سی تو انگلی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیا کہیں گے؟
چھوٹی سی تو انگلی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بولیں گے یا پریشان رہیں گے, ارے ارے پھانس چپ گئی, کوئی جلدی سے نکالو رہے اس کو. کیا کریں گے آپ؟ کون سی شکل اپنائیں گے؟ اس کو نکلوائیں گے یا رہنے دیں گے؟ چھوٹی سی تو انگلی ہے, جانے تو ٹوٹتی ہے, کیا فرق پڑتا؟ ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا. ہوگا تو ہاں کہیے آپ کہ نہیں شیخ آپ غلط بول رہے ہیں, ہم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, انگلی ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی. ایسا نہیں نا. چلیے ناخن جو ہے نا, ناخن آپ یہ اگر بڑھ جاتے ہیں تو کاٹنا ضروری ہے. یہ ناخن اگر بڑھ جائیں تو کاٹنا ضروری ہے. آپ کہیں کیا یہ ناخن بار بار بڑھ جاتے ہیں, کاٹنا پڑتا ہے, میں ہٹا ہی دو ناخن, یہ ناخن ہٹا دیتا ہوں میں, چلو ہٹاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر سارے ناخن نکال لو, تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی تم بیوقوف ہو گئے ہو کیا؟ یہ ناخن ہے تو تمہاری انگلی کی حفاظت ہے, تمہارے جسم کی حفاظت ہے. اگر یہ ناخن نہ رہیں تو تمہاری انگلیاں بھی محفوظ نہ رہیں, گوشت سڑ جائے گا تمہارا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ناخن جو بڑھ جاتے ہیں تو انہیں کاٹنا پڑتا ہے. یہ ناخن بھی ہمارے جسم, ہماری انگلیوں, ہمارے گوشت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے, کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ. یہ داڑھی جو مرد کو آتی ہے, یہ مرد کی شان. داڑھی کس کو آتی ہے؟ اس کو معلوم ہے داڑھی کو کہاں آنا ہے, مرد کے اوپر آتی ہے, وہ عورت کے چہرے پہ نہیں آتی, اس کو معلوم ہے. اللہ عز و جل نے اس کی فطرت میں ڈالا کہ دیکھ تو داڑھی ہے نا, تجھے مرد کے چہرے پر آنا ہے, عورت کے چہرے پر نہیں آنا. اگر عورت کے چہرے پر آ جائے تو وہ اس کی بیماری ہے, اور مرد کے چہرے پر نہ آئے تو وہ اس کی بیماری ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے نا. اب اگر کوئی مرد ہو اور کہ نہیں مجھے داڑھی نہیں آنا چاہیے یار, تو آپ کہیں گے بیوقوف, تو ہجڑا دکھے گا. صحیح بات ہے نا, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور حالانکہ یہی داڑھی آنے کے بعد کوئی کاٹے, کوئی چھوٹی کرے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کا وہ غلطی کرتا ہے. لیکن کسی کو سرے سے داڑھی مونچھ آئے ہی نہ تو وہ مرد کیسا دکھے گا؟ آپ بتائیے, اچھا دکھے گا کیا؟ نہیں دکھے گا نا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ایک جسم بنایا نا, ایک جسم, وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا ہر عضو اپنی جگہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہر عضو کی حفاظت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ امت ایک جسم ہے, اور اس جسم کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس جسم کی حفاظت صبر کیے بغیر نہیں ہو سکتی. اس جسم کی حفاظت کچھ قربانیاں دیے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو ایک ساتھ رہنے کی, ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی, اور ہمدردی کے ساتھ تمام لوگوں کو جوڑے رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, دیکھیے اجتماعیت یعنی ایک ساتھ رہنا, اکٹھا رہنا, سب مل کر متحد اور پیار سے رہنا, اتفاق کے ساتھ رہنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ جن ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں نا, اگر آپ یہ 5 انگلیاں نہ ملائیں تو آپ کا نوالا بھی نہ بنے. اگر آپ یہ 5 انگلیاں نہ ملائیں تو آپ کا نوالا نہ بنے. آپ سوچیں میں 1 انگلی سے نوالا بناؤں, 2 انگلی سے بناؤں, تو آپ کے لیے ممکن ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. تو یہ 5 انگلیاں مل کر مٹھی بنتی ہیں, اور یہ مٹھی اجتماعیت کی دلیل, یہ مٹھی کس بات کی علامت ہے؟ اجتماعیت کی علامت ہے. تو آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہوں, اگر آپ دنیاوی مقاصد میں کامیابی چاہتے ہوں, اگر آپ اخروی دینی مقاصد میں اپنی منزل تک پہنچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہوں, تو آپ کے لیے اجتماعیت اور اتفاق بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے ابھی امت کتنے خانوں میں بٹی ہوئی, ابھی امت کتنے خانوں میں بٹی ہوئی ہے. آپ ہر ایک سے پوچھیں گے تو کچھ الگ ہی راگ الاپتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں امت ایک تھی. ان کو معلوم تھا کہ رب ایک ہے تو ہم ایک ہیں, رسول ایک ہے تو ہم ایک ہیں, کلام پاک ایک ہے تو ہم ایک ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ہے تو ہم ایک ہیں, ہمارا عقیدہ ایک, ہمارا علم ایک, ہمارا عمل ایک, ہمارے دل ایک, ہمارے جسم ایک. تو وہ فاتح تھے, وہ آسمانوں کی بلندی پر تھے. اور جب ہمارے عقیدے بٹ گئے, ہمارا علم بٹ گیا, ہمارا عمل بٹ گیا, ہمارے علماء بٹ گئے, سب کچھ جب بٹ ہی گیا, تو بٹ جانے کے بعد مٹھی تو کبھی نہیں بن سکتی. اتحاد
تفریق میں اتحاد کبھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو کچھ خیر ہمارے سلف ہمارے باپ دادا کو حاصل تھا اللہ عز و جل نے اس خیر سے ہم کو محروم کر دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ دوبارہ سے اپنی قوت، اپنی عزت، اپنا غلبہ، اپنی فتح حاصل کریں، اپنے حقوق حاصل کریں، ایسی بلندیوں پر پہنچے کہ جہاں تک لوگ سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکیں، تو اس کے لیے متحد ہونا، اجتماعیت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. اللہ عز و جل ہماری اولاد کی حفاظت کرے، ہمارے والدین کو اپنی امان میں رکھے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان، اپنی نگہبانی میں رکھے، ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صفوں میں اتحاد، ہمارے دلوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.